الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت یہ بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس خاتون کو وظیفہ دیا اور کہا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جانا۔ تو اس خاتون نے ایسے ہی کیا، وظیفہ پڑھا اور اس کے بعد درود پاک پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی کہ جس کو بڑے وہ نازوں سے پالا تھا، بڑی محبتوں سے پالا تھا، کیا دیکھتی ہے کہ وہی بیٹی عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ گندک کا لباس پہنا ہوا ہے، تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں آتشی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں آتشی بیڑیاں ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔ صبح اٹھی، بڑی پریشان تھی، بڑی اداس تھی، بڑی رنجیدہ تھی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ حضرت میں نے خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ کچھ صدقہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے، اس سے عذاب کو دور فرما دے۔ تو جب رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک نورانی تخت سجا ہے اور اس نورانی تخت پر ایک لڑکی نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ سبحان اللہ، نورانی تاج سجائے جھولا جھول رہی ہے۔ تو وہ لڑکی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ تو اس لڑکی نے کہا، حضرت میں اسی ماں کی بیٹی ہوں کہ جو مجھے دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو تمہاری دوسری صورت بتائی تھی، اس نے تو بتایا تھا کہ تم عذاب قبر میں گرفتار ہو، عذاب قبر میں مبتلا ہو، اور میں تو تمہیں بڑی خوشحالی میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا راز ہے؟ تو اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کہا، حضرت بات بالکل ٹھیک تھی، میری والدہ نے درست ہی کہا تھا، در حقیقت ہم 70,000 مردے عذاب قبر میں مبتلا تھے، 70,000 مردے عذاب قبر میں مبتلا تھے کہ ایک سالے نوجوان کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا اور اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور اس کا ثواب ہم مرحومین کو، ہم قبرستان والوں کو بخش دیا، اور اللہ کریم کو اس کا درود پاک پڑھنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، وہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دی، ہم 70,000 مردوں کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں، تصور کریں کہ درود پاک کا وظیفہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے، درود پاک کتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب تصور کریں کہ جو شخص روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہے، اللہ کریم اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ دیکھیں، اس نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اس کا ثواب بخشا تھا، اور اللہ کریم نے 70,000 مردوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اب تصور کریں کہ جس کا زندگی بھر درود پاک پڑھنے کا معمول رہا، جس کا شب و روز درود پاک پڑھنے کا معمول رہا، جس کے اکثر اوقات درود پاک کی کثرت کرنے میں
صرف رہتے ہیں، جو ہر وقت کاؤنٹر تسبیح کو اس نے اپنی انگلی پر سجایا ہوا ہے اور دن رات درود پاک کی کثرت کرنے میں مصروف ہے۔ زندگی کا اکثر حصہ اس نے درود پاک کی کثرت کرنے میں گزار دیا۔ زندگی کے 50-60 سال اس نے درود پاک کی کثرت کرنے میں گزار دیے۔ تصور کریں کہ اللہ کریم اس پر کتنا کرم فرمائے گا، اسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ اور یہاں ایک بات سیکھنے کو ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو قبرستان والوں کو ایصال ثواب کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ایصال ثواب کیا کریں۔ دیکھیں ان کا نام اعمال تو منقطع ہو گیا، وہ ہمارے ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ وہ شدت سے اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا کسی عزیز کی دعا اس کو پہنچے۔ تو جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب انہیں پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر اس قبر والے کے کنارے تشریف لاتے ہیں اور اس مردے کو پکار کر کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا تحفہ تمہارے فنا عزیز نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ مردہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عائشہ رسول، درود پاک کا تحفہ یہ بڑا ہی مبارک تحفہ ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا کریں۔ اچھا نہیں پہنچا سکتے، اس وقت کوئی مصروفیت ہے، بھول جاتا ہے بندہ، تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اس والے ثواب کیا کریں۔ خصوصاً جتنا بھی دن بھر درود پاک پڑھا اس کو تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا کریں، اور پھر حضور کے وسیلے سے تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو پہنچا کر اس کا ثواب بالخصوص اپنے مرحومین کو پہنچایا کریں۔ اور دیکھیں جب آپ تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو اس سارے ثواب کریں گے تو تمام مسلمانوں کے برابر آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب درج کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عائشہ رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔